ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى في مقام آخر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى في مقام آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، ایک عقیدت ہے اور دوسرا عقیدہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عقیدت پر عقیدہ مقدم ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایک انسان کا تعلق، اور عقیدت کہتے ہیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب یہ عقیدت حد سے بڑھتی ہے تو پھر ایک انسان کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اگر عقیدت ہی ہو، عقیدہ نہ ہو، تو پھر اس عقیدت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدت ایک عمل ہے کہ جو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا، جس کا عقیدہ جاتا رہا، اس کے تمام تر اعمال تباہ و برباد ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، بڑے ہی لوگ گزرے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ان کی عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن عقیدہ نہیں تھا تو اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو جاتا تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ان کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وحی کی، سب کو یہی بتایا، اور اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، آپ کا بھی عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جب یہ عقیدت حد سے بڑھتی ہے، حد سے بڑھ جانے کے بعد پھر عقیدہ ایک انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ ان بزرگوں کے ساتھ ان لوگوں کو محبت ہے، پیار ہے۔ جب یہ اس دنیا سے چلے گئے، کسی نے ایک پتھر رکھا، کسی نے اینٹ رکھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، عقیدت میں آ کر پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، علم اٹھ گیا۔ پھر جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو کام رب کا ہے وہی کام ہی ان بزرگوں کا ہے۔ انہیں رب کی سیٹ پہ بٹھایا، عقیدت حد سے بڑی، اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا درس دیا، کہا ساتھیو عقیدہ سب سے مقدم ہے، عقیدت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اب یہ عقیدت میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مختار کل کہتے ہیں، کبھی ہر قسم کے تصرف کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں،
کبھی نور بناتے ہیں، یہ سارے معاملات کیوں کرتے ہیں؟ کبھی عالم الغیب کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے کرتے ہیں عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر۔ جب عقیدت حد سے بڑی، انہوں نے رب کی سیٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تو عقیدہ جاتا رہا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل پھر مقبول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے یہ اس لیے کہا محبت میں آ کر، پیار میں آ کر، عقیدت میں آ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو، غلو سے بچنا، حد سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت، حد سے زیادہ کسی کے ساتھ پیار، حد سے زیادہ کسی کے ساتھ عقیدت، جو مقام ان کا ہو اس مقام سے بڑھا کر کسی کو پیش نہ کرنا۔ فرمایا فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ حد سے بڑھ جایا کرتے، وہ عقیدت میں ہو، وہ محبت میں ہو، وہ پیار میں ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، عقیدت میں آ کر مجھے حد سے نہ بڑھا دینا، عیسیٰ ابن مریم کی طرح، جس طرح نصارہ نے ان کو بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا، رب کی سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اب ایک طرف اگر عقیدت ہو، عقیدہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی کوہ صفا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ دیکھ رہی تھی تو ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیا، انہیں مارا، ان کے سر سے خون بہنے لگا، پھر آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، آپ کے چچا نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بھتیجے کے لیے خوشی کی بات تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کا دفاع بھی عظیم عبادت ہے، عظیم عمل ہے، لیکن اگر عقیدہ نہیں ہے، صرف عقیدت ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیز مقبول نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر آپ کو اونٹنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مشرکین سے اس طرح کے تحفے تحائف لینے سے منع کر دیا گیا، یعنی آپ کا عقیدہ نہیں، نظریہ نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر عقیدت میں آ کر ہم آپ سے یہ تحفہ قبول نہیں کر سکتے جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی ہم دیکھیں ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر ہم عقیدہ تباہ کر بیٹھیں، تو ایسا عمل پھر اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ سب سے مقدم ہے، عقیدہ عبادت پر مقدم، عقیدہ قربانی پر مقدم، عقیدہ روزے پر مقدم، عقیدہ نماز پر مقدم، عقیدہ محبت پر مقدم۔ اگر مقدم ہے تو صحیح ہے، اگر مقدم نہیں ہے، مؤخر ہے، یہ چیزیں مقدم ہیں تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی